دیکھو قرآن میں نا بڑے علمی نکات ہیں. قرآن کہہ رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم لترضوا عنہم. قرآن کہہ لتعرضوا عنہم ہے لترضوا عنہم؟ کوئی حافظ نہیں بیٹھا ہوا. لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین. اے نبی جب آپ غزوہ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں, خوش ہو جائیں. اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا. دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا؟ کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں. اور کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ, ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا. منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا, ہم تبوک میں اس لیے نہیں آ سکے, یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے. نبی عالم الغیب نہیں, آپ نے کہا چلو بھائی ایسے ہی ہو, آپ خوش ہو گئے ٹھیک ہے بھائی جاؤ, کوئی سزا نہیں کچھ بھی نہیں. اللہ نے کہا آپ خوش ہیں, اللہ نہیں خوش ان سے. دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین, کعب ابن مالک, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ, یہ تین صحابی نے سچ بولا. یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا, بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے, کوئی عذر نہیں تھا. جانا چاہیے تھا, ہم پہ فرض تھا, لیکن باغ پک چکے تھے, سب کچھ تیار تھا, پھر بھی نہیں گئے, کوئی عذر نہیں ہے. سچ بولا نا, نبی غضبناک ہو گئے. نبی کیا ہو گئے؟ اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے, اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں. آپ نے فرمایا قم, جاؤ یہاں سے, حتی یقضی اللہ فیکم, اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں. 40-50 دن بائیکاٹ ہوا, یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے. کیا گزری صحابہ پر, مگر قرآن کہہ رہے ہیں میں کیا تھا ان سے, بولو راضی تھا, کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا. تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بعد میں, اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر, فرمایا اللہ نے تمہاری تو. اچھا اور سنیں, اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کی کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے. اور یہ بھی بتا دوں, اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں, یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوشخبری پہنچی, وہ نبی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے استنار وجہہ کأن وجہہ قطعۃ قمر, ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند. آپ نے کیا فرمایا, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک, اے کعب اس دن کی خوشخبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہے آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا, اس دن کی مبارکباد ہو تمہیں. حضرت کعب مالک نے کیا کہا, امن کا ام من عند اللہ, یہ خوشخبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ نہیں آ رہی بات. اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا. یہ نہیں سمجھ میں آیا, تو آسان کیس نہیں ہے, بہت مشکل کیس ہے. ارے جب نبی کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوا دیکھ لیا, نبی مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ خوشخبری ہو اور سب معاف, بس اب میں راضی, اب میں خوش, تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی ہوئی ہے, نہ یا رسول اللہ ذرا کلیئر کریں بات, صاف بتائیں یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں, اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ فرمایا لا بل من عند اللہ, نہ میری طرف سے نہیں, کس کی طرف سے؟ اللہ. میں بھی اس لیے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے, اللہ نے معاف کر دیا ہے, اس لیے میں بھی خوش ہوں. پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں. تو بھائی اسلام میں اصل کون ہے؟ اللہ. تبھی علماء کہتے ہیں کسی سے تنہائیوں میں گناہ ہوا ہو بالفرض, اللہ نہ کرے, اور اس نے توبہ کر لی, پھر لوگوں کو پتہ چل گیا, لوگ تانے دے رہے بے تو ویسا تھا, ان تانوں کی پرواہ بولو مت, بولے نہ تمہارا جرم کیا اور نہ ہمیں تم سے معافی مانگنے کی ضرورت, جس سے کیا ہے وہ جانتا ہے. لوگوں کو لفٹ کرایا کرو زیادہ, کیونکہ لوگ اس چیز کو مسلط کر لیتے ہیں. ہمارے حضرت کے پاس ایک بندے کا فون آیا لندن سے, کہتا ہے یار میں نے گناہ کیا تھا, پکڑا گیا, کہہ رہے اب میں نے توبہ کر لی, رو کے گڑ گڑا کے
اتنی معافیاں مانگی کہ اللہ نے بھی دل میں سکون ڈال دیا کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، کہ لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. پبلک جب بھی گزر گئی ہے نا وہی، تو پبلک کا دل تو چھوٹا ہوتا ہے نا، پبلک کا دل کیا ہوتا ہے چھوٹا. تو ایسی صورت میں پبلک کو زیادہ لفٹ نہیں کرائے. بولے جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی، ہم جانے اللہ جانے تو کون ہوتا ہے بھائی میرے کو. اور قرآن کے الفاظ دیکھو یار، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. ایسے وجد والی آیتیں ہیں. فرمایا جو بھی گناہ کرے گا، اپنی جان پہ ظلم کرے گا، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، شیطان نے بہکا دیا اس کو، غلط ہو گیا اس سے. حقوق العباد سے اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری. کچھ جرائم ایسے ہیں جو اللہ اور بندے کے آپس کے معاملات. فرمایا پھر اس کو خیال ہوا کہ بھائی خدا تو انتقام لے گا، اور ویسے بھی غیرت کے خلاف ہے، جس نے اتنے احسانات کیے اس کو ناراض کرنا. قرآن کہہ رہا ہے ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ معافی. کیا عجیب الفاظ ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا غفارہ اللہ، اللہ اسے معاف کر دے گا، نہ نہ نہ، یہ انداز نہیں ہے، یہ اللہ اس سے انتقام نہیں لے گا. فرمایا یجید اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ کو پائے گا، وہ دیکھے گا کہ اللہ غفور بھی ہے اور رحیم، وہ دیکھے گا اپنی آنکھوں سے. یہ ایسے ہے جیسے ہم کسی کو دعوت دیں کہ آپ ہماری دعوت پہ آؤ، آپ پوچھتے ہیں کیا کیا ملے گا. ایک طریقہ ہوتا ہے آپ بتائیں بھائی بریانی کا انتظام بھی ہے، کباب بھی ہیں، اور اللہ بھلا کرے چکن کا بھی انتظام ہے، اور کڑھائی بھی ہے، 2-4 چیزیں اور بتا دی آپ نے، تو ذہن میں رکھ کر آئے گا ٹھیک ہے بھائی یہ چیزیں ہوں گی. ایک اسٹائل یہ ہوتا ہے وہ کہ بھائی کیا ملے گا، تو آپ اس کو بتائیں جب تم آؤ گے نا تو میری دعوت میں پہنچنے کے بعد تمہیں محسوس ہوگا کہ وسیم بھائی چھوٹے موٹے سیٹ نہیں ہے. وسیم بھائی نے دعوت یہ جی تم پالو گے، یہ چیز محسوس کرو گے کہ وسیم بھائی طبیعت کے تنگ، ایسا دسترخوان ہوگا، چھوڑو بریانی کباب، وہ غریبوں والی باتیں ہیں. کیا بریانی، مسالے والی بریانی، اور مفتی صاحب کے بیان سنتے رہتے الٹے الٹے، مسالے والی بریانی، چپلی کباب، کوئٹہ کی چائے. بھائی چھوڑو یہ باتیں، یہ تو کہیں کھانچے وانچے میں پڑی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. یجید تم پاؤ گے، مجھے محسوس کرو گے کہ یہ چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہے. دسترخوان دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا بھائی کوئی بہت بڑا آدمی ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو گناہ کرے گا اور توبہ کرے گا یجید اللہ غفور الرحیم. اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ اس کو معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں جیسے کوئی بندہ دعوت پر آئے تو آپ کہو بھائی تم پاؤ گے کہ میں چھوٹا موٹا سیٹ نہیں ہوں. ہاں میں اس پہ واقعہ سنا رہا تھا کہ حضرت مولانا طارق مل صاحب ایک دفعہ کویت کے شہزادوں نے ان کی دعوت کی، تو اب وہ کیا تصور دماغ میں لے کے گئے ہوں گے. فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، اونٹ کے بچے صحیح پورے روسٹ. نہیں آئی سمجھ میں؟ آپ کو پتہ ہے اونٹ کے بچہ کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ ذبح کر کے کھال اتار کے کنووں میں پورے روسٹ چاول بھر کے دسترخوان پر کے. بکرے روسٹ تو سنے ہوں گے، اونٹ روسٹ نہیں سنے ہوں گے. اب جو شہزادے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، ان کی یہ بریانی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی یہ کیا ہے. اب ان سے اگر مولانا طارق جمیل صاحب پوچھیں شہزادوں سے جی آپ کی دعوت ہے کیا کیا ملے گا، تو ان کو غصہ آئے گا نا. نہیں یار سمجھ میں یار، وہ بھائی ان کو غصہ آئے گا نا کہ یار ہم کویت کے شہزادے ہیں، ہماری کرنسی دیکھو، اور ہم یہاں کا تو غریب آدمی اتنا پرتکلف کھانا کھاتا ہے، اور تم شہزادوں سے پوچھ رہے ہو کھانے میں غم ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں بریانی ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں روٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اگر وہ ان سے پوچھتے تو وہ جواب میں یہ تھوڑی کہتے کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے، وہ کہتے بھائی آ جاؤ پتہ چلے گا شہزادوں نے دعوت کی ہے. آ جاؤ گے تو پتہ کیا چلے گا؟ پتہ چل جائے گا کہ شہزادہ بھی کوئی نائجیریا کا نہیں، کہاں کا؟ کویت کا عرب شہزادہ ہے، اس کی دعوت ہے، آپ آئیں. اور ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے بیان میں بھی بتا دیا. تو اللہ کا انداز یہی ہے. فرمایا تم سے کتنا بڑا جرم ہو جائے، کتنا بڑا جرم، یہاں تک کہ
نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تم نے گناہ کرتے 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 زمین آسمان کے خلا کو بھر دیا، اتنے گناہ ہو گئے، ثم استغفرونی، پھر ایک دن تمہیں خیال آیا یار یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، رب کو منانا چاہیے، بالآخر اس کا انجام برا ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے معافی، کسی اور کے در پہ نہیں گئے، کسی کی پرواہ بھی نہ کرو کون کیا کہہ رہا ہے، اللہ سے معافی مانگی۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، قرآن کے الفاظ بھی عجیب ہے جو میں نے بتائے، قرآن کے الفاظ کے اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا، تو یہ تو ہلکی بات ہے نا، معاف کروں گا تو مطلب یہ کہ یہ بریانی ملے گی، کوفتے ملیں گے، سالن، یہ تو ہم نے بتا دیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں توبہ کر کے دیکھ تو اللہ کو غفور اور رحیم پائے، غافر نہیں، راحم نہیں، غفور مبالغہ ہے، تو اللہ کو محسوس کرے گا کہ تیرا رب چھوٹا موٹا معاف کرنے والا نہیں ہے، رحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا ہے، اور اللہ یہ تجھے دکھائے گا، دکھائے گا کا مطلب کیا ہے، تیرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ توبہ کا پہلا انعام ملتا ہے دنیا میں، معاف بھی کرے گا اور اطمینان بھی دلا دے گا، معاف کر دیے۔ تعلق، وہ اطمینان کی علامت کیا ہے، اللہ سے جو تعلق ٹوٹا ہوا تھا وہ آپ کو جڑا ہوا محسوس ہوگا، گناہ کی وجہ سے جو دل میں کالک آ گئی تھی وہ کالک آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئی۔ یہاں تک علماء کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ کر کے ایسی توبہ کرتے ہیں کہ گناہ سے پہلے جو اللہ کا ان سے تعلق تھا نا، گناہ کے بعد جب توبہ کی تو اس سے زیادہ اچھا تعلق پیدا ہو جاتا ہے ان کا، پہلے سے بھی زیادہ اچھا اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو قرآن میں، حدیث میں کیا آتا ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے خلا کو تم نے گناہ کر کر کے پر کر دیا، ثم استغفرونی، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرو، لغفرت، معاف کروں گا۔ اتنا کافی تھا نا یہ جملہ؟ یار نہیں آ رہی سمجھ میں؟ دیکھو اللہ یہ کہہ دیتے کہ زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، مجھے ناراض کیا ہے نا، پبلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، عیسائیوں میں پادریوں کے پاس جا کے معاف کرواتے ہیں، اتنے پیسے لے لو معاف کر دو۔ اللہ کہتے ہیں پادری کا کیا بگاڑا ہے تم نے؟ ناراض مجھے کیا ہے، نماز چھوڑی ہے مجھے ناراض کیا، زنا کیا مجھے ناراض کیا، انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھی مجھے ناراض کیا، یہ جو ہو رہے ہیں گناہ آج کل، کچھ بھی کیا مجھے ناراض کیا نا، آؤ میرے سامنے گڑ گڑاؤ۔ تو اللہ کیا کہتے ہیں، زمین اور آسمان کے خلا کو پر کر دیا، پھر مجھ سے معافی مانگو گے معاف کروں گا، کافی ہے نا، بس کر دیا معاف۔ آگے اللہ ایک اور جملہ بناتے ہیں، لا ابالی، کسی کی پرواہ، بولو اردو میں لفظ سمجھو نا، بڑا لا ابالی قسم کا آدمی ہے، سنا یہ لفظ؟ ہاں بولنے میں کچھ ٹیکس لگتا ہے، لا ابالی کہتے ہیں نا، یہ عربی کے لفظ سے آیا لا ابالی۔ لا کا مطلب نہیں، ابالی کا مطلب پرواہ نہیں کرتا میں کسی کی، جیسے جو آدمی کسی کی پرواہ نہیں کرے بڑا لا ابالی سا آدمی ہے، تو اللہ کیا کہتے ہیں، لا ابالی، معاف کروں گا کسی کی پرواہ نہیں۔ کیا مطلب، یہ جملہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جملہ اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ بہت سے نیک لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے، اے اللہ اتنے سارے گناہ سیکنڈوں میں معاف، یہ بات ہماری کھوپڑی میں بولو نہیں، کچھ تو تھوڑی سی ہوتی۔ جیسے ایک بیٹا نافرمان ہو، 20 سال باپ کو ستاتا رہے، اب باپ کو زندگی بھر ستایا اس کو، باپ نے کہا ایسی کی تیسی ہے، دیکھتا ہوں میں جائیداد سے آگ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، باپ بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا ہے بھائی، اب جائیداد کی تقسیم کا وقت آ رہا ہے، اور اب یہ گیا، اس کو پتا ہے کہ اب تو سارا معاملہ خراب، زندگی بھر ستاتا رہا، آخر میں آ کے ابا سے کہتے ہیں ابا آئی ایم ویری ویری سوری، ابا کہتے ہیں چل جا معاف کیا۔ دوسرے بیٹوں کو آئے گا نا غصہ، ہے بھائی ابا یہ کیا، یہ تو آپ کے رحم دل ہونے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے بھائی، ابھی آپ کے جانے کا وقت ہے اور یہ آگے سوری کر کے چلا گیا۔ تو ابا اگر ابا ہوں گے تو آپ دوسرے بچوں کو کیا بولیں گے، باپ تم ہو یا میں ہوں؟ کیا خیال ہے، باپ تم ہو یا ٹھیک ہے تمہارا مشورہ ہے میں نے سوچ لیا؟ باپ بہرحال کون ہے، میں، میری مرضی، میری جائیداد ہے، میری میراث ہے، میں کسی کو بھی نہ دوں، میں صدقہ کر دوں، جاؤ۔ لیکن انسان کا اتنا ظرف ہوتا نہیں ہے۔ اب اللہ پر تو موت واقع نہیں ہوگی،
لیکن انسان پر تو موت واقع ہوتی ہے، اور موت کے بعد رحمت کے چانسز ختم، توبہ کے دروازے بند، ساری زندگی گناہ کرتا کرتا اب موت سے پہلے اللہ سے کیا کہہ دیتا ہے؟ آئی ایم سوری، معاف کر دیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر کے، آگے پہلے ہی بتا دیا کہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق، اللہ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ آئیں گے، یا اللہ یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اتنے سارے گناہ ہو رہے ہیں اور اس نے معافی اور 1 سیکنڈ میں معاف، یہ تو تیری حکمت کے خلاف ہے، یہ تو مصلحت کے خلاف ہے، یہ تو یوں ہے، یہ تو ناانصافی ہے. اللہ کہتے ہیں بولنے دو، مجھے پرواہ، بولو نا، نہیں ہے. تم نے تھوڑی جہنم بنائی ہے، میں نے بنائی ہے. نافرمانی اس نے میری کی، معاف کرنے کی طاقت مجھے ہے، تو میں جس کو چاہوں معاف کروں. تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم اپنی بات کرو مجھ سے کہ تمہیں کسی جرم کے بغیر میں سزا تھوڑی دے رہا ہوں. یہ جو الفاظ ہیں نا، لا ابالی، یہ بڑے زبردست الفاظ ہیں. مجھے اس پر اکثر ایک چٹکلا یاد آتا ہے، وہ میں ہر بیان میں جب بھی اس حدیث کی تفسیر کرتا ہوں وہ سناتا ہوں کہ اس کی مثال کیسے ہے. اس کی مثال ایسے ہے، یہ جن لوگ پہلے سے بیان سن رہے ہیں انہوں نے یہ واقعہ سنا ہے، نئے نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا. پرانے والے اصل میں اعتراض کرتے ہیں، یار وہ گھسے پیٹے قصے بار بار سنا کے نا تھک گئے ہم. تو بھائی آپ کے لیے گھسے پیٹے، نئے نئے لوگوں کے لیے کوئی مارکیٹ میں نیا آئے گا تو بتائیں گے ہم، اب آ ہی نہیں رہا. تو وہ ایک اونٹ، ایک بیل اور ایک دمبا، یہ بس واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں، کچھ چند سوالات کے جواب دینے. اونٹ، بیل اور دمبا یہ کہیں جنگل میں سفر کے لیے نکلے، کھانا ختم، ایک گٹھری نظر آئی گھاس کی. اب تینوں میں پھڈا ہو گیا. اونٹ کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، بیل کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا، دمبا کہہ رہا ہے میں کھاؤں گا. اونٹ نے کہا دیکھو میں تمہارا بزرگ ہوں، ہم تینوں ایک معیار بنا لیتے ہیں، جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ کھانا وہ کھائے گا. یہ پیشکش کس نے کی؟ اونٹ نے. اس نے کہا میں قبیلے کا بڑا ہوں، دیکھو تو اب میں جو سجیشن دوں گا اس پر عمل کرو. تو ہم تینوں میں سے جو اپنا سب سے پرانا ہونا ثابت کر دے گا کہ جو دنیا میں سب سے پہلے آیا ہے وہ اس گٹھری کا مستحق ہے. اونٹ کا خیال تھا میں ہی ہوں، بزرگ ہے. لوگوں نے کہا چلو جی بزرگوں کا احترام اسلام میں ٹھیک ہے واجب ہے. دمبے نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں اپنا ثابت کرتا ہوں، میں بہت پرانا ہوں. انہوں نے کہا کتنا پرانا؟ انہوں نے کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے بچہ ذبح کیا، نہیں ہوا تو دمبا آ گیا. یہ روایت صحیح نہیں ہے لیکن چلو فرض کر لیتے ہیں دمبا آ گیا. اس کا مطلب میں 4000 سال سے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی میں تھا. اونٹ چکرا گیا، اس نے بولا یہ تو پہلی گیند پہ ہی آؤٹ ہو رہا ہوں میں. تو بیل نے بولا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تھے زمینداری کے لیے ٹریکٹر ایجاد نہیں ہوئی، تو کچھ تو اگایا ہوگا نا. تو کھیتی باڑی کس سے کی تھی انہوں نے؟ بیل سے. اس کا مطلب میں کب سے ہوں. دمبا تو آؤٹ ہو گیا نا. اونٹ پریشان کہ کمبخت اس سے پہلے تو تاریخ لکھی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے تو تاریخ لکھی، اور سجیشن بھی میری تھی. اونٹ ٹینشن میں آیا. اس نے کیا کیا؟ وہ گھاس کی گٹھری اٹھا کے اپنے کوہان پہ رکھی. تو دمبے نے بولا بھائی میں تو بہت پرانا ہوں. اس نے بولا مانتا ہوں، میں نے کب کہا؟ آپ بہت پرانے ہیں، میں آپ کے بعد آیا ہوں. بیل نے کہا میں تو اس سے بھی پرانا ہوں. اس نے کہا میں نے بولا کہ آپ پرانے نہیں ہیں. تو بھائی پھر ہمیں دو. اس نے کہا دم میں تو لے لو. اس نے کہا ہمت ہے تو اٹھا لو. اونٹ کے خوان سے کون اٹھائے گا؟ چلو دفعہ یہاں سے، تمہاری ایسی کی تیسے. سجیشن بھی خود ہی دی. بولا جس میں دم ہے لے لے بھائی. چلو اس کو کہتے ہیں لا ابالی. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اللہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنی تجویز کے خلاف چلے. یہ تو میں نے صرف واقعہ سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے، اللہ کے سامنے کون دلائل دے سکتا ہے کہ اللہ وہ اتنے سارے گناہ کیے تو 2 منٹ میں معاف کر رہا ہے. اللہ کہتے ہیں جس نے دلائل کے انبار لگانے ہیں نا پہلے لگا کے رکھے، کتابوں میں لکھے، پورے رسالے لکھ دے. میری نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ خدا میں ہوں تم نہیں ہو. نافرمانی میری کی ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. جس کو چاہوں گا معاف کروں گا، جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا. یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے تاکہ جب کوئی گناہ کرے تو گڑگڑائے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے.
ہمیں پتا ہے کہ اللہ کے سوا معاف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. معافی کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, سزا کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تو میں اس لیے کرا رہا ہوں کہ مخلوق کو زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سے گناہ ہو گیا, فلانے کا یوں ہے یوں ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو بولے تو کون ہوتا ہے؟ تو میرا باپ ہے, تو میرا ماموں ہے, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ میں جانوں اللہ جانے, تیرا کیا مسئلہ ہے بھائی. اور یہ بات سے بات چل پڑی ہے. شادی کے بعد عورتوں میں یہ بہت بڑا مرض ہے, اپنے پرانے قصے, پرانی غلطیاں میاؤں کے سامنے ظاہر کر دیتی ہیں ان کو اعتماد میں لینے کی. جتنے اللہ نہ کرے, بعض خواتین کے ساتھ ہمیشہ نہیں ہوتا, ستار بھائی وسیم, ستار کو چھوڑو یار, نیک آدمی ہے, کوئی بھی چکر ان کے چلے ہوتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کو اعتماد میں لینے کے لیے کہ میں آپ سے دیکھیے آج میں آپ سے اپنے دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. کیا شیئر کرنا چاہتی ہیں جی؟ دیکھیے اب ہم دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں, میں نہیں چاہتی کچھ آپ سے چھپا رہے. آپ سے پہلے میری ایک جگہ اور بھی شادی ہو چکی ہے, چھپ کے ہوا تھا نکاح, یہ ہو رہا ہے, پھر وہاں بھی ہوئی تھی, یہ بھی ہوا, پھر اس سے چکر چلا, لیکن میں نے توبہ کر لی تھی. اور تم اس کو کیوں بتا رہی ہو؟ تم تو چھوڑو, وہ انسان ہے بھائی, وہ اس کے دل میں بدگمانی ایک بال آ گیا, قیامت تک وہ بال نہیں نکلے گا. چھوڑو تمہارا ماضی کیا گزرا, اس کو بولو بھائی میں بہت نیک گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں, بہت نیک ہوں, اسی طرح قبول ہو, ٹھیک ہے. نہیں تو میاں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے, موبائل میں تفتیش کر رہے ہوتے ہیں گھس گھس کے. تو یہ کس نے اجازت دی آپ کو تفتیش کرنے کی بھائی؟ اسی طرح عورت شوہر سے بھی نہ پوچھے, پرانے, وہ بھی مکھنچو بیٹھ کے اپنے پرانے قصے سنا رہا ہوتا ہے, اس کو بھی اعتماد کیا ہو جاتا ہے. جو اللہ نے جس گناہ پہ پردہ ڈالا, آپ خود اگر اس کو ظاہر کر رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی بھی نہیں. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا, اس نے ماضی شادی سے پہلے, تو شادی کے بعد کی بات ہے, شادی سے پہلے کیا ہوتا رہا چھوڑو اس کو, ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا, میں نے توبہ کر لی. کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا. میں نے کہا غلطی آپ کی ہے, کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو, کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں, جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی. اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے, بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی, بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ, یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں, وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں, تو ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتہ چلے گا, وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے. تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں, تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی. یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے, کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل, اور بھی 10 بعضوں کے پیدائشی نہیں ہوتا. تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا, جھوٹ بول دے, وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے, یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے. جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم, وہ پرانے ہیں. تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا, ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں, اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں. تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے. ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں. مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں, میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے, میں بھی انسان. ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں, جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے, تو کسی بزرگ سے, کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں, اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں. ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے, اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے, ہو جائے تو کرنا کیا ہے. تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم, جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں, لوگ معاف نہیں کرتے مگر میں معاف کر دیتا ہوں. قسم کا کفارہ کیا؟ ہر قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کیا ہر قسم پوری کی جائے گی؟
امان سعید لکھنؤ سے پوچھتے ہیں اگر قسم کھائی جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کا کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر کسی نے قسم کھائی کہ بھائی کا فلاں سامان استعمال نہیں کروں گا، پھر بھائی اس کے استعمال پر اصرار کرے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو قسم اگر آپ نے کھائی کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، پھر آپ نے قسم توڑ دی، تو اس کا کفارہ قرآن میں صاف طور پہ اللہ نے بیان کیا، اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا 10 غریبوں کو یعنی درمیانی درجے کا کھانا، یا لباس پہناؤ ان کو درمیانی درجے کا، یا 3 دن کے روزے، کہ صیام 3 ایام، 3 دن کے جو ہے روزے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کے مطابق یہ 3 دن کے روزے متواتر ہیں، ان میں گیپ کر کے نہیں رکھ سکتے۔ تو قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا غلام آزاد کرنا، غلام تو آج کل ہے نہیں، تو آپ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں۔ اور حنفیہ کے نزدیک کھانے کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، دوسرے ائمہ کے نزدیک جو ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ہیں، یا تینوں ائمہ شافعی، مالکی، حنابلہ، ان کے ہاں تو کھانا ہی کھلانا پڑے گا، لیکن احناف کے ہاں قیمت بھی دی جا سکتی ہے، بلکہ احناف کے ہاں قیمت دینا زیادہ افضل ہے، تاکہ وہ اپنی اگر کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور ضرورت ہے تو اس ضرورت کو پورا کر لے۔ تو قیمت اگر آپ دینا چاہیں گے تو اس میں فدیہ کی جو رقم ہے نا، جو عید الفطر کے موقع پہ فدیہ دیا جاتا ہے، بعض علماء کی رائے کے مطابق وہ 1.25 کلو ہے، بعض کی رائے کے مطابق 2.25 کلو ہے، بہتر ہے 2.25 کلو کر دیں، زیادہ فرق نہیں ہے۔ 2.25 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ آپ یعنی ایک غریب کو دیں، اس طرح ہر غریب کو آپ یعنی 10 غریبوں کو 2.25 کلو گندم کی قیمت دے دیں آپ، یعنی 2.25 کلو گندم کے 10 تھیلے بنا کے آپ 10 غریبوں میں بانٹ دیں، یا 2.25 کلو گندم کی جو ویلیو چل رہی ہے اتنے پیسے آپ 10 غریبوں میں یعنی اس کو 10 سے ضرب دیں اور 10 غریبوں میں بانٹ دیں، جو میرا خیال ہے آج کل 1200-1300 یا 1500 روپے سے زیادہ نہیں بنتا ہوگا، تو 1500 روپے تقریباً 10 غریبوں میں بانٹ دیں گے تو صدقہ فطر کے برابر 10 غریبوں کو یعنی صدقہ فطر کے برابر رقم مل جائے گی، تو یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک غریب کو 10 دن تک پیسے دے دیں یا 10 دن تک کھانا کھلا دیں 2 ٹائم کا، جیسے ایک غریب آپ نے دوپہر اور رات کا کھانا کھلایا، اسی غریب کو اگلے دن بھی دوپہر اور رات کا کھلائیں گے تو وہ نیا غریب شمار ہوگا، تو اس طرح 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے ایک ہی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک ہی غریب کو 10 آدمیوں کا کھانا ٹھونس دیا آپ نے، یا 10 آدمیوں کے پیسے اکٹھے دے دیے ایک ہی دن، تو وہ ایک غریب کہلائے گا، 10 غریب نہیں کہلائیں گے، یاد رکھیے۔ تو ایک غریب کو آپ نے 10 دن میں ڈیوائڈ کر کے 2 ٹائم کا کھانا کھلایا، یہ بھی جائز ہے۔ یا ایک غریب کو صدقہ فطر کی رقم آج دی، پھر اسی غریب کو اتنی ہی رقم کل اگلے دن دے دی، تو آپ نے صدقہ فطر کے برابر رقم یعنی 2.25 کلو گندم کے برابر رقم، فار ایگزامپل وہ 150 روپے بنتی ہے، یہ 100-150 کے درمیان ہی ہے، تو آپ نے ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دی نا، تو بھی وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے۔ جیسے آپ نے ایک غریب کو 150 روپے آج پکڑا دیے، پھر اسی غریب کو 150 روپے کل پکڑائے، پھر پرسوں پکڑائے، اس طرح 10 دن تک کرتے رہے تو وہ 10 غریب ہی کہلائیں گے۔ یعنی ایک غریب کو پیسے یا کھانا ایک دن میں جتنی بار بھی کھلائیں گے تو وہ ایک ہی سمجھا جائے گا۔ 10 غریبوں کا یعنی ایک غریب کو آپ نے ایک ہی دن میں کھلا دیا نا، تو ایک غریب سمجھا جائے گا، 9 رہ جائیں گے۔ ہاں اگر ایک ہی پر احسان کرنا ہے تو 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر دیں اس کو، تو یہ ہے قسم کا کفارہ۔ اور اگر آپ خود اتنے غریب ہیں کہ غریب کو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے، یا اس کو پیسے نہیں دے سکتے کھانے کے، تو پھر آپ خود غریب ہیں، تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک کو دوپہر یعنی ایک غریب کو دوپہر کا کھانا کھلایا اور رات کا کھانا، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ بھی جائز ہے کہ آج ایک غریب کو آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا، کل اگلے دن دوبارہ دوپہر کا کھلا دیا، تو یہ بھی 2 ٹائم کا کھانا ہی کہلائے گا۔ یعنی 2 ٹائم کا کھانا کسی بھی لحاظ سے آپ کھلا دیں گے 10 غریبوں کو تو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی غریب تلاش کر لیں آپ، ایک غریب یا 2 غریب یا جو بھی آپ کو ملتا ہے، اگر مثال کے طور پر ایک مسکین آپ کو ملتا ہے کہ یار یہ بیچارہ غریب ہے، تو پھر آپ ہوٹل والے کو پیسے دے دیں کہ یار اس کو جو ہے نا 10 دنوں تک لنچ یہ تمہارے پاس ہی کرے گا، بلکہ 20 دنوں تک جب وہ لنچ کرے گا ہوٹل والے کے پاس، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیا، اور یعنی وہ مسلسل
20 दिन तक खिलाया है तो वो यानी 10 दिनों तक हो गया वो, क्योंकि जब 2 टाइम खिला दिया ना आपने, दोपहर और अगले दिन दोपहर, तो वो 1 दिन कहलाएगा, यानी 1 दिन का खाना आपने खिला दिया 2 टाइम का। तो इस तरह 20 दिन में। और अगर यूं भी कर सकते हैं कि होटल वाले को आप कह दें कि भाई ये गरीब आदमी, ये दोपहर खाना भी खाएगा, रात का खाना भी खाएगा, पेमेंट मुझसे एडवांस ले लो, तो और 10 दिन तक इसको खिलाना है तुमने, तो इस तरह भी कफ़ारा आसानी से अदा हो जाएगा, फिर 10 दिनों में हो जाएगा। अगर एक ही टाइम का खिलाते हैं तो 20 दिनों तक खिलाना पड़ेगा, और अगर 2 टाइम का खिलाते हैं तो 10 दिनों तक खिलाना पड़ेगा। और ये भी जायज़ है आपके लिए। मैं इसलिए सारी सूरतें बता रहा हूँ कि लोग अमली तौर पर बड़ी मुश्किल में होते हैं कि कैसे अदा करें। तो ये भी जायज़ है कि आप 10 आदमियों को लेके चले जाएं होटल के, भाई इनको आज दोपहर और रात का खाना खिला दो और ये पैसे मुझसे एडवांस ले लो। ये भी जायज़ है कि इनको आज का लंच और कल का लंच मेरे ज़िम्मे, इन 10 गरीबों का, ये भी ठीक है। अगर 10 नहीं मिल रहे, 5 को आप खिला दें, लेकिन फिर उसी हिसाब से दिन बढ़ाते चले जाएं, तो इस तरह से कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। ये भी मुमकिन है किसी मदरसे में आपको गरीब मिस्कीन तलबा लगते हैं, जो जैसे मैं अंदरून सिंध भी होकर आया हूँ, बहुत गरीब इलाके हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके कोई देख पकवा दी आपने, मिस्कीन तलबा को आपने कहा कि भाई ये मेरी तरफ से 2 टाइम का खाना, या आज का लंच और कल का लंच, ये 2 टाइम बहरहाल खिलाना पड़ेगा, ये जहन में रखिए, वरना कफ़ारा अदा नहीं होगा। यानी एक ही टाइम में 10 आदमियों का या 100 को खिला दिया, इससे नहीं होगा। और जिन लोगों को एक टाइम का खिलाया उन्हीं को दूसरे टाइम का खिलाएंगे तो होगा। ये नहीं कि 10 गरीबों को आपने दोपहर का खिलाया, फिर कोई दूसरे 10 को अगले टाइम का खिलाया, तो भी कफ़ारा अदा नहीं होगा। तो ये कफ़ारे के मसाइल हैं, इसको खूब अच्छी तरह समझें। रहा ये मसला कि कसम खा के तोड़नी चाहिए कि नहीं तोड़नी चाहिए, इस बारे में सही हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हलफ अला यमीनिन फरआ गैरहा खैरन मिनहा फलयुकफ्फिर अन यमीनिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने कसम उठाई, बाद में उसका ख्याल हुआ कि ये मैंने सही बात पे कसम नहीं उठाई, तो उसे चाहिए कसम तोड़ दे और कफ़ारा अदा करे। तो आपने कहा कि आपके भाई के सामान आप इस्तेमाल नहीं करेंगे और भाई इस पर नाराज़ हो रहा है, तो रिश्तेदारी तो ऐसी चीज़ है जिसके जोड़ने का शरीयत ने हुक्म दिया है, तो आपको चाहिए अपने भाई का सामान इस्तेमाल करें, कसम टूट जाएगी, और तौबा भी इस्तिग़फ़ार भी करें और कफ़ारा भी अदा कर लें। अगर पहाड़ की चोटी सर करने में जान का ख़तरा हो, फ़हीम शहजाद अमेरिका से पूछते हैं, क्या पहाड़ों पर कोह पैमाई जिससे जान जाने का भी ख़तरा हो, क्या ये जायज़ है या नहीं? भाई अगर पहाड़ पे चढ़ के आपको नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आ जाएगा, लेकिन इस बात का भी ख़तरा है कि कब्रिस्तान में भी नाम आ सकता है आपका, और जो ईदी सेंटर में मुर्दे खाने होते हैं उनमें भी आपका नाम आ सकता है, बल्कि ख़ुद आप आ सकते हैं वहाँ पे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की बुक में तो सिर्फ नाम आ रहा है, लेकिन अगर वहाँ से गिर के स्लिप हो गए मर गए, तो जो ईदी सेंटर है उसके मुर्दा खाने में सिर्फ नाम नहीं आएगा, बल्कि आप पूरे आ जाएंगे उसमें। तो ऐसा ख़तरा जिसका कोई दुनिया या दीनी फ़ायदा भी ना हो, ऐसा ख़तरा मोल लेना जायज़ नहीं है, अपने आप को इस तरह से हलाकत में डालना जायज़ नहीं है। तो कोह पैमाई वही करे, पहाड़ों पे वही जाए जिसको गालिब गुमान यकीन के दर्जे में, यानी 100% यकीन तो ज़ाहिर है किसी को नहीं होता, करीब ब यकीन हो, गालिब गुमान हो कि इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने इतनी प्रैक्टिस कर ली है। तो अगर उसको एहतमाल है कि मर भी सकता हूँ मैं, और ये एहतमाल ऐसे वहम के दर्जे में ना हो बल्कि इस पर भी कुछ क़राइन मौजूद हों, तो फिर ऐसी सूरत में ये काम सिर्फ अंग्रेज़ों को करने दें, क्योंकि उनका आखिरत पर ईमान नहीं है। वो तो हर काम करते हैं, उसमें मर भी जाएँ तो वो कहते हैं कुछ नहीं, चलो यार जीत गए तो पार हो जाएंगे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम आ जाएगा, इनाम मिल जाएगा, शोहरत हो जाएगी, मर गए तो कोई बात नहीं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, अगर आप पाँव स्लिप हो और मर गए तो फिर ये किसी और तरफ अल्लाह ले जाएगा आपको। अल्लाह कहेगा ये ज़िंदगी मैंने दी थी पहाड़ों को अबूर करने के लिए नहीं, और सिर्फ चट्टानों पे चढ़ के अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं, बल्कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अल्लाह ने हमें अपनी इताअत के लिए पैदा किया है, बड़े कामों के लिए जिसका कौम को फ़ायदा हो। हाँ, अगर पहाड़ पे चढ़ने से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा का मतलब सिर्फ एंटरटेनमेंट वाला फ़ायदा नहीं, बल्कि कोई पहाड़ पे खुदा न ख्वास्ता बम रखा हुआ है और आप वो बम उठा के फेंक रहे हैं नीचे जाके ताकि फटने से बचाएं, मिसाल दे रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकती है वजह, या पहाड़ पर की चोटी पर कोई ऐसा चश्मा दरियाफ्त हो गया है, या वहां कोई ऐसी कान दरियाफ्त हो गई है सोने की कि आप जाएंगे तो कौम को बड़ा फायदा होगा, तो आप फिर तो रिस्क लिया जा सकता है। बिला वजह सिर्फ अपना नाम रोशन करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल हराम है, इसकी शरन बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर हकीकत में कामयाब होना और नाकाम होना ये आपके इख्तियार में नहीं है, तो ये फिर एक किस्म का जुल्म है अल्लाह की तरफ से।
کہ بعض لوگوں کو تو اس نے غریبی میں کامیاب بنا دیا حالانکہ وہ کامیابی کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اور بعض لوگوں کو زبردستی اس نے ناکام بنا دیا حالانکہ ساری زندگی وہ کامیابی کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ کامیابی کی ڈیفینیشن دنیا داروں کی نظر میں کیا ہے؟ دولت، صحت اور عزت، یہی ہے نا۔ ابھی میں تمیز سے بات کر رہا تھا آرام آرام سے، پھر مجھے خود بخود میں تھوڑا سا میرا لہجہ سخت ہونے لگتا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی رسپانس نہیں مل رہا۔ بھائی اسی کو بولتے ہیں نا، پیسہ ہو، صحت ہو اور شہرت، عزت، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی سکسیس، کامیاب ہو گیا، سکسیسفل انسان ہے۔ ترقی یافتہ کنٹری کنہیں کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس صحت بھی ہے، دولت بھی ہے اور عزت بھی ہے۔ ساری دنیا میں گھومتے ہیں وہ، ان کو اتنا اسٹرانگ پاسپورٹ ہے کہ ان کو ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہت سے کنٹریز جہاں جائیں گے چلو بھائی چلے جاؤ، ہم جہاں جائیں گے آئے کیوں آیا؟ کیا اپنے ملک میں سکون نہیں مل رہا تھا؟ کرونا پھیلانے آئے ہو ہمارے ملک میں؟ 10 قسم کے پہلے تو ویزا ہی نہیں ملے گا، ابھی گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، اللہ کرے دوبارہ وائٹ میں آ جائیں، ورنہ بلیک میں جانے کے خطرات ہیں۔ اللہ نہ کرے 2-4 دھماکے ہو گئے، اللہ نہ کرے گئے بلیک میں، تو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اسی طرح لوگوں کی بھی حالت ہے، کچھ لوگ بیچارے کامیابی کی کوشش کرتے، اچھا کامیابی کی جو ڈیفینیشن چل رہی ہے مارکیٹ میں اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں میں، دنیا اس کو مانتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی۔ اچھا اس کامیابی میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اگر اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں، بڑا فالٹ یہ کہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ دولت کی خواہش ہر ایک رکھتا ہے اور تقریباً کوشش بھی سبھی کرتے ہیں، ملتی ہر ایک کو بولو نہیں، بلکہ الٹا بعض لوگوں نے دولت کی کوشش کبھی بھی نہیں کی ہوتی، پھر بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ بولو نا مل جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسہ مل جاتا ہے ان کو، ابا سے مل گیا، وراثت میں مل گیا، ویسے ہی لاٹری لگ گئی، جوا جیت گئے، جوئے میں کوئی ان کے اپنا کوئی مہارت نہیں تھی، بس پانسا ادھر کو آ گیا۔ بہت سے محنت کرتے کرتے زیرو رزلٹ، اور بہت سے، اچھا موت تو ایسی چیز ہے نا بغیر اطلاع کے آ جاتی ہے، آپ کامیابی تک پہنچنے والے تھے، مر گئے، سب ختم۔ تو اگر کامیابی اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں اندھیر چال چلائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے، معاذ اللہ۔ جیسے کوئی گورنمنٹ ہو، اس نے کوئی اصول اور ضابطے نہیں بنائے کہ کس ملازم کی تنخواہ کتنی ہوگی، کس کی کم ہوگی، کس کی زیادہ ہوگی، کس کو بینیفٹس کم ملیں گے، کس کو زیادہ ملیں گے، وہ بھیڑ چال ہے۔ پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، جس کا نام پہلے آ گیا اس کی تنخواہ 1 کروڑ روپے ہوگی، جس کا نام دوسرے نمبر پہ آیا اس کی 50 لاکھ ہوگی، جس کا نام تیسرے نمبر پہ آیا اس کی 20 لاکھ ہوگی۔ یہ حساب چلے گا تو اس گورنمنٹ کو لوگ گالیاں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کیا بھائی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے بھائی، دپل میں چل رہا ہے حساب کتاب، تبھی تو دے بھی رہے ہیں گالیاں لوگ، کیونکہ چل ایسے ہی رہا ہے، کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ اتفاق سے ہو رہا ہے، کچھ لوگ صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے، پھر بھی ہٹو بچوں، صحت دیکھو آپ ان کی۔ ایک صاحب نے بتایا میرے نانا گٹکا بھی کھاتے ہیں، پان بھی کھاتے ہیں، سگریٹ بھی پیتے ہیں، اور کوئی پرہیز کبھی دیکھا نہیں، 80 سال کے رکشے میں خود سفر کر کے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے رکشے میں بیٹھنے کے لیے ایتھلیٹ ہونا ضروری ہے، سڑک کراچی کی ہو اور سواری رکشہ ہو، یہ نارمل آدمی جس کی اسٹیل کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، راڈ ڈلے ہوئے اس میں،
وہ تو سفر کر سکتا ہے، ایک نارمل آدمی کراچی کی سڑک میں رکشا بھی کراچی کا اور ڈرائیور بھی کراچی کا، وہ سفر بولو نہیں کر سکتا، کرے گا تو پھر ایک ہی دفعہ میں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، اگر یہ کامیابی جس کو ہم کامیابی کہہ رہے ہیں یہی کامیابی ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن یہی ہے، تو میرے بھائی دنیا میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت، اللہ کی حکومت سے زیادہ کرپٹ حکومت کوئی نہیں ہے پھر، معاذ اللہ۔ پھر جتنی اندھیر چال اور اندھیر نگری اللہ کے ہاں ہے معاذ اللہ، اتنی پھر دنیا میں کسی کے ہاں بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے، پھر تو ہے ہی نہیں، سسٹم ہی نہیں ہے کوئی۔ لوگ خوبصورتی کو سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے، تو یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ نے جس کو جیسا بنا دیا۔ کچھ لوگ فیئر اینڈ لولی گھسا گھسا کے تھک گئے، رنگ گورا ہونے کا نام نہیں لیتا، اور کچھ پیدائشی گورے، ان کا نام گورے پڑ جاتا ہے، مسٹر براؤن، مسٹر بھورا، اس طرح کے لوگوں نے بھی پیارے سے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کچھ سانولے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، وہ قد بڑھانے کے لیے سارا دن بھی لٹکے رہیں، آدھا انچ بھی قد نہیں بڑھتا۔ یہ سب نفسیاتی ہوتا ہے کہ یوں لٹکوں گا تو قد بڑھ جائے گا، ایسی کوئی کہانی بولو نہیں۔ وہ میں لطیفہ سناتا رہتا ہوں، ایک آدمی نے چھوٹے قد کی خاتون سے شادی کی، بچے اتنے اتنے سے، اب یہ ننیال پہ چلے گئے بچے، اب یہ بیچارہ جلتا رہتا تھا ان بچوں کو دیکھ کے، یار یہ کیا ہے؟ تو ایک دن اس کی بیوی جو تھی وہ ان بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کھانا کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے، تو یہ جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے یہ بڑے نہیں ہوں گے، یہ اتنے کے یہ اور چھوٹے ہو جائیں گے، کہتا ہے ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے، یہ اتنے کے اتنے ہی۔ تو آپ بتاؤ چھوٹے قد کو کھلاؤ گے تو کیا بڑا ہو جائے گا؟ وہ نہیں ہوگا۔ بڑے قد کو بھوکا رکھو گے تو چھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ سب گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں چیزیں، قد، ہائٹ۔ آپ مائیں جو بچوں کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتی ہے نا، کھا نہیں رہا بڑا نہیں ہوگا، بھائی بھوکا بھی رکھو گے بڑا پھر بھی ہوگا۔ یہ چیزیں جین میں شامل ہوتی ہیں، کتنا قد ہوگا اس کا، بال گھنے ہوں گے یا سر پہ ایئرپورٹ کب بنے گا، کس عمر میں ایئرپورٹ بنے گا، کس عمر میں بال سفید ہوں گے، یہ سب بال سلکی ہوں گے، کرو ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، ان میں زیادہ تر کا تعلق آپ کی نیچر سے، یہ قدرت نے پہلے سے یہ سب کیلکولیشن کر دی ہوتی ہے۔ اس میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے، زیادہ نہیں آتا۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو، زیادہ کے چکر میں پڑو گے تھوڑے سے بھی جاؤ گے۔ تھوڑا فرق تو آتا ہے اس میں، لیکن بہت زیادہ کوئی فرق نہیں آتا قد میں۔ اور یہ جب بال گھنے، کتنے لوگ ہیں کوئی ان کے غذا میں نہ زنک شامل ہے نہ کوئی ایسے منرل شامل ہوتے ہیں، بال آپ ان کے دیکھو خاندانی ایسے لہلاتے ہوئے سلکی گھنے بال ہوتے ہیں، اور کچھ صبح شام پیٹرول سے مالش کر رہے ہوتے ہیں سر میں، لیکن بال نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ اور یہ فیس بک نے اور واٹس ایپ نے تو جو رہے سہے بال تھے لوگوں کے وہ بھی ختم کر دیے۔ فیس بک میں جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے، یہ لگاؤ تو یہ ہو جائے گا، یہ لگاؤ تو یہ ہو جائے۔ بس ایک چھوٹا واقعہ ٹاپک پر آتا ہوں، میں نے ابھی فیس بک سے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی چیز منگوائی، پہلی یا دوسری دفعہ، میں سفر میں تھا تو مسجد کے خادم کو بول دیا بھائی یہ فیس بک پہ ہم نے ایک چیز کا آرڈر کیا ہے، وہ لے لو اور ان کو پیمنٹ کر دو۔ پیمنٹ کر دی، یہ چیز لے لی۔ میں ایک ہفتے بعد سفر سے واپس آیا، انہوں نے ڈبہ سنبھال کے رکھا ہوا، پیکنگ بھی نہیں کھولی مسجد کے خادم نے کہ بھائی امانت ہے مفتی صاحب۔ جب کھولا تو صرف ڈبہ تھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں۔ یہ صلاحیت ہے، بزنس کے لیے اللہ نے گٹس دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ مفتیوں کو بھی ٹوپی کراؤ آپ۔ اب دوبارہ فون ملا رہے ہیں تو نمبر ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے چلا دیا ایڈ، کمپنیوں کے مشہور کمپنیوں کے نام بھی یوز کر لیتے ہیں۔ کچھ دن پہلے میں دکان سے پانی خریدنے کے لیے گیا، میں نے کہا ملٹی نیشنل کمپنی کا پانی چاہیے، 2-3 کمپنیوں کے نام لیے، تو انہوں نے کہا یہ لے جائیں،
یہ بہت ایماندار لوگ ہیں، ان کی کمپنی ہے. میں نے کہا نہیں مانوں گا، نہیں مانوں گا. چاہے قسمیں بھی اٹھا لے، قرآن پہ بھی ہاتھ رکھ کے بول دینا میں نہیں مانوں گا. یہاں بہت فراڈ ہے. پھر ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے مجھے. تو ابھی میں فراڈ کے واقعات بتاؤں. بڑے حرام خور لوگ ہیں، آپ کو بتاؤں کیا بولوں میں. یہ حرام خور کا لفظ ان کمبختوں کے لیے سستا ہے، ہلکا لگا. کوئی پتہ نہیں گٹر کے پانی کو گھر کی چھنی سے چھان کے اس میں کوئی کیمیکل ڈال کے وہ بیچ رہا ہو یہ، اور کہہ رہا ہو کہ بالکل صاف پانی ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بالکل لوکل کمپنیوں پہ اعتماد بولو مت کرو، اپنے آپ کو بیڑا غرق مت کرو. اونٹنی کے دودھ کے واقعات سنائی نہیں تھے میں نے آپ کو؟ کتنی دفعہ سنا چکا ہوں. نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. اونٹنی کا خالص دودھ پینے کے لیے بڑے فائدے ہیں. اونٹنی کا دودھ تو سنت بھی ہے، پیغمبروں نے پیا ہے، بہت جگر کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. تو ہم نے کہا چلو یار خالص چیزوں کا ہم کو ویسے ہی شوق ہے. راستے میں کہیں اونٹنی والے کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے. اب تو میں گزرتے ہوئے لوگوں سے بتا رہا ہوتا ہوں ابے فراڈی ہے، نکلو نکلو یہاں سے، الو بنا رہے ہیں. کئی بار دھوکا ہوا ہے. تو وہ کیا کیا، جلدی سے بس واقعہ سنا کے اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں میں. اب یہ واقعات پھر آ جاتے ہیں درمیان میں تو اچھا ہوتا ہے. تو میں نے وہ کیا کیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا، مجھے دودھ خالص چاہیے. انہوں نے کہا یہ بالٹی میں ابھی ابھی نکال کے رکھا ہے. میں نے کہا بالکل اعتماد بولو نا، حج کر کے آیا ہو عمرہ کر کے آیا ہو، بالکل اعتماد. یہاں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہوتے ہیں صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا سارے فراڈی ہیں، یہ میری نیت ہرگز نہیں ہے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا بھائی، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یقیناً اچھے لوگ بھی ہیں، تبھی تو معاشرہ چل رہا ہے، ملک کسی بھی درجے میں چل رہا ہے. لیکن یہ اچھے کو پہچاننا بڑا کم اچھے ہیں، کم لوگ اچھے ہیں، تو پھر اس کو پہچان مشکل ہو جاتی ہے. تو پھر معاملات میں تو پھر سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے نا انسان. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ دودھ جو ہے یہ خالص دودھ ہے. آپ اس نے کہا بالکل، قسمیں اٹھانے لگے. میں نے کہا میرے سامنے نکال کے دو. انہوں نے کہا جاؤ تمہارے سامنے یہ اتنا نکالا. میں نے کہا میں آپ کو ڈبل پیسے دے دوں گا دودھ کے، سامنے نکالو. جب ڈبل کی بات کی تو انہوں نے کہا اچھا نکال کے دیتے. وہ ایک ماسی تھی، ایک اس کا میاں ہوگا یا بھائی ہوگا. ایک اونٹ کے اس طرف، دوسری اونٹ کے تھن کے دوسرے جانب، یعنی مرد ادھر کھڑا ہو گیا، عورت وہ جو بیچاری جھگیوں والی عورتیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسری طرف. اب دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب آ کر دودھ نکال رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا اسرائیل کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں اس بالٹی کے اندر؟ موساد نے خفیہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھئی یہ بالٹی کے اندر ہوں گے تاکہ کسی کو شبہ ہی نہ ہو کہ ڈاکومنٹس اس کے اندر ہیں، یا یہ کوئی اس میں کیا ہے جو اتنا خفیہ. مجھے لگا، میں نے کہا معاملہ کیا ہے خراب. تو میں چلا گیا ان کے قریب. اب عورت کی، خاتون کی وجہ سے تھوڑا آدمی شرماتا بھی ہے جاتے ہوئے، اور یہ جان کر عورت کو رکھا ہوا ہے تاکہ بندہ قریب آگے دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرے. تو میں تھوڑا سا قریب گیا تو انہوں نے نا تھن کی ایک دھار میری طرف یوں کر کے فائر مارا اس. دیکھو بالکل خالص دودھ. ہمیں یقین آ گیا یار اب اس سے زیادہ کیا آدمی تحقیق کرتا ہے. پھر دوبارہ بالٹی میں لگے. ٹھیک ہے جی بات. ہم لے آئے 3-4 کلو. پہلی دفعہ میں نے زندگی میں اونٹنی کا دودھ پیا تھا، یعنی یہ تجربہ تھا پہلی دفعہ. اس سے پہلے اونٹنی کا دودھ کبھی بھی، یہ پرانا واقعہ ہے. ہم گھر لے کر آئے، بچوں کو بلایا، آؤ بھائی لائن لگاؤ سارے. ہم بھی بتا سکیں گے بھائی اونٹنی کا دودھ ہم سب نے، بچے تو شو مارتے ہیں نا، تم نے پیا ہے، بچوں کی عادت ہوتی، تم نے نہیں پیا، ہم نے تو پیا ہے. بچوں کا اسی سے بڑا خون بڑھتا ہے. کوئی بھی نیا کام ہو نا بچے شو مارتے ہیں. سب کو پلایا، خود بھی پیٹ بھر بھر کے پیا. اگلے دن اچھا بالکل پتلا، ذائقہ ہی نہیں، جیسے پانی پی رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو اس سے اچھا تو بکری کا دودھ ہوتا ہے. تو بالکل پانی. اگلے دن میں مدرسے گیا، میں نے شو ماری، میں نے کہا اتنا دودھ میں تو 3 گلاس پی گیا. انہوں نے کہا بھائی اونٹنی کا دودھ جس نے نہ پیا وہ 3 گلاس پی کے اس کا پیٹ برداشت نہیں کر سکتا. میں نے کہا ویسے پتلا بھی بہت تھا. تو
ہوا یہ کہانی یہ ہوئی, انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہاں پر ایک تھرموس لگایا ہوا ہوتا ہے پچکاری ٹائپ کا, اس میں پانی ہوتا ہے, یہاں قمیض بغل کے اندر ادھر سے پائپ نکل رہا ہوتا ہے. جب یہ یوں کرتے ہیں نا, تھن پہ یوں کرتے ہیں, تو ادھر سے پچکاری بالٹی میں, آدھا دودھ اونٹنی دے رہی ہوتی, آدھا یہ خود دے رہے ہوتے ہیں, اور اسی وجہ سے یہ اتنے جھک کے نکال رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہم بھی نہ ہو. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا, ایک گلاس دودھ جس آدمی نے نہ پیا اس کا پیٹ پہلی دفعہ میں برداشت نہیں کر پاتا. ہم نے دوبارہ اگلے دن چھاپا مارا, ان کو صلواتیں سنائی, انہوں نے کہا ایسا ہی ہوتا ہے. پھر میں نے نہیں پیا. پھر کچھ دن پہلے میرا جانا ہوا, پھر میں نے کہا خالص میرے سامنے نکال کے لاؤ, اللہ کا واسطہ آپ کو میں ڈبل پیسے دوں گا. انہوں نے کہا اچھا. بالٹی لے کر گئے, میں نے کہا پہلے بالٹی دکھاؤ. خالی بالٹی مگا یوں الٹ کے دکھایا انہوں نے. پھر اتنا لمبا چکر کاٹ کے جا رہے ہیں, درمیان میں 2-3 جھگی آئیں, انہوں نے کہا وہاں سے گھومتے گھومتے پانی ملا دیا. وہ ایسے ملایا کہ وہ جھگی کے پیچھے سے گزرتے ہوئے انہوں نے پہلے سے بالٹی رکھی ہوئی ہے. اچھا, اونٹ کو نالے کے پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے تاکہ ایک بہانہ ہو کہ نالا ٹاپ کے نہیں جا سکتے, تھوڑا ہمیں یو ٹرن لینا پڑتا ہے. یہ پہلے سے پلاننگ ہے. تو وہ کیا ہوا ہے کہ درمیان میں ہاتھ صاف کر کے بالٹی چینج کی ہے, اس میں پہلے سے پانی موجود تھا, اور پھر جناب دودھ نکالا ہے. خیر پھر خالص بھی ہمیں پینا نصیب ہو گیا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہے, اور یہ جھگیوں والوں کی بات نہیں ہے, یہ اوپر سطح پہ بھی معاملہ بولو بھائی ایسے ہی چل رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ میں جھگیوں والوں کی برائی نہیں کر رہا, ان میں تو پھر بھی کچھ ایماندار ہوتے ہیں, اوپر سطح پہ تو معاملہ بہت ہی بگڑا ہوا ہے. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کامیابی اور ناکامی کی یہ ڈیفینیشن ہے, صحت, عزت, دولت, شہرت, یہ کامیابی ہے جس کے پیچھے ہر آدمی بھاگ رہا ہے, تو بھائی یہ تو بہت سے محنت کرنے والوں کو نہیں ملتی, اور بہت سو کو غریبی میں مل جاتی, اور بہت سے غلط محنت کرنے والوں کو مل جاتی ہے. جو دنیا میں فساد مچا رہے ہوتے ہیں ان کو کامیابی مل جاتی ہے بعض دفعہ. تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ اگر ڈیفینیشن ہے تو یہ الزام کس پہ ہوگا؟ اللہ پہ, کہ اس کا نظام سے معاذ اللہ نقل کفر بدتر سسٹم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ صحیح ہے تو اس کا مطلب کامیابی کی یہ ڈیفینیشن غلط ہے, یہ کامیابی ہے ہی نہیں, یہ کامیابی کا دھوکہ ہے, یہ کامیابی نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ہے بھائی؟ یہ ہے نہیں کامیابی. تو کامیابی کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بار بار, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, جو اسلام کے علاوہ کسی اور لا کو فالو کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اللہ نے بتایا میں نے جو اسلام ایک مذہب دیا ہے اس کو فالو کرنا کامیابی ہے. عجیب بات ہے, یہ کون سی کامیابی ہوئی؟ اس کو فالو کرنا کیا ہے؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا؟ یہ کہاں سے کامیابی ہو گئی؟ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. ڈکشنری میں سکسیس کی تعریف آپ اٹھا کے دیکھیں, انگلش میں دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ یہ چیزیں, اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا. کوئی بھی آپ مقصد بناتے ہیں اس کو اچیو, گول تک پہنچ جانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی. اردو میں آپ کامیابی کا لفظ دیکھیں گے, یہاں بھی کچھ ایسا نہیں لکھا ہوا ہوگا. پنجابی میں کامیابی کا مطلب دیکھیں گے, ایسی کوئی ڈیفینیشن بولتے کیوں نہیں ہے. تو یہ کہاں سے نکالی اور اسلام نے بھائی؟ اصل میں جو کامیابی کی ڈیفینیشن ہے نا, اپنے گول تک پہنچنا, اپنے مقصد تک بولو پہنچنا, ساری دنیا اس پر متفق ہے کہ کامیابی اسی کو کہتے ہیں. کیونکہ آپ کا گول دولت, شہرت اور عزت ہے, اس لیے اس گول تک کو حاصل کر لینے کو دنیا کیا کہتی ہے؟ کامیابی. اگر کسی کا ان کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو تو اس گول تک پہنچنے کو کیا کہیں گے؟ ہم کامیابی کہیں گے, اس کے لیے کامیابی کہیں گے. مثلاً ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں حج کر لوں اور وہ کر لے حج, تو ہم کہتے ہیں یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. کیا خیال ہے؟
ایک آدمی چاہتا ہے کہ کر لی اس نے, اب ہم کہیں گے اپنے مقصد میں کیا ہو گیا, صحیح ہے نا, اس ٹاپک پر بات زیادہ نہیں کروں گا میں, کامیاب ہو گیا وہ. کیا خیال ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ جی میرے سر پہ بال نکل آئے, نکل گئے تو کیا ہو گیا بھائی, اس مقصد میں کامیاب ہو گیا نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس لغت میں بھی, جس ڈکشنری میں بھی کامیابی کو جو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ اصل میں عزت دولت اور شہرت نہیں ہے, وہ تو اس لیے ہے کہ لوگوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے عزت, ہر آدمی چاہتا ہے دولت, ہر آدمی چاہتا ہے صحت. یہ تین چیزیں ہر شخص کی خواہش ہیں, اس لیے ان کے حصول کو کامیابی کہا گیا ہے. ورنہ اصل میں کامیابی اسے کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو ہدف بناتے ہیں اس ہدف تک پہنچ جائیں. اٹ از کالڈ سکسیس. ماشاءاللہ وہ بچے نے صحیح بولا ہے, ایک کی سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ آپ نے جس چیز کو اگر مقصد بنایا, یعنی کامیابی کی ڈیفینیشن میں ہمیں یہ لفظ بڑھانا پڑے گا کہ صحیح چیز کو مقصد بنا کر اس کو حاصل کر لینا, اٹ از کالڈ کامیابی. غلط چیز کو مقصد بنا کے اگر حاصل کرو گے تو لغت کے لحاظ سے تو اس کو کامیابی کہیں گے, لیکن حقیقت میں یہ کامیابی نہیں ہے. ایک آدمی نے کہا کہ آج میں 20 بوتلیں معاذ اللہ شراب کی پی لوں گا, اللہ نہ کرے, یہ ہدف بنایا, مقابلہ کیا اور پی گیا, تو کامیاب تو ہو گیا نا, جو دعویٰ کیا تو ہو گیا نا کامیاب, ہو سکتا ہے انعام بھی مل جائے. ایک آدمی نے کہا میں 20 روٹیاں کھاؤں گا, وہ مشہور لطیفہ ہے نا, ایک پیٹو چلا گیا کہ میں 20 روٹیاں کھاؤں گا, تو بیرے نے کہا ٹھیک ہے 20 کھا لی تو کھانا فری ہے, تا حیات تیرا کھانا ہمارے ہوٹل میں فری ہے. ہوٹل مالک نے کہا, اب اس نے کھا لی, اس کو غصہ, اس نے بولا یار یہ تو زندگی بھر کے لیے ٹینشن میں پڑ گیا. تو اس نے کہا 20 نہیں, تو نے 18 کھائی ہیں. اس نے کہا دوبارہ سے کھاؤں گا, دوبارہ گنتی کرو. تو کھا تو وہ بھی 20 روٹیاں گیا تھا, تو کامیاب تو ہو گیا نا. جس چیز کو ہدف بنایا, جس چیز کو مقصد بنایا, اس میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے کہ صحیح چیز کو ہدف بنانا اور اس ہدف تک پہنچ جانا, اٹ از کالڈ کامیابی. تو اگر صحت, عزت اور شہرت یہ تین چیزیں صحیح ہیں, ان کو ہدف بنانا ٹھیک ہے, تو پھر ان تک پہنچنا واقعی کامیابی. اور اگر ان کو ہدف بنانا بذات خود ٹھیک ہی نہیں ہے تو پھر ان تک پہنچنا ایسے ہی کامیابی ہوگا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے آج میں 2 کلو چرس پی کے دکھاؤں گا, کسی میں ہمت ہے تو وہ بھی پی کے دکھائے, تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا اپنے ہدف میں. تو آپ نے جس چیز کو ہدف بنایا ہوا ہے, دیکھو آپ میچ کھیل رہے ہو, آپ کو کسی نے عقل مند نے بتایا یہ گول ہے, فٹ بال کک مار کے ان 2 پولوں کے درمیان سے گزارنی ہے, پھر جیتو گے میچ. اور کسی نے بیوقوف بنا دیا, سائیڈ پہ ایک خوبصورت سا گول بنا دیا, اس میں جو 2 پلر بنائے اس نے سائیڈ پہ, اور اس میں چمک پٹیاں لگا دی, وہ جو سائیکلوں پہ لگاتے ہیں نا, ٹیپ چڑھاتے ہیں, خوبصورت سی اور لائٹیں وائٹیں. بولا اصل گول تمہارا کیا ہے یہ, اور آپ وہاں کک مار کے آپ کہہ رہے ہو کہ جو میرا ہدف تھا اس گول تک پہنچنا وہ الحمدللہ میں پہنچ رہا ہوں. تو آپ اپنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہو, آپ اپنے آپ کو کامیاب سمجھو گے. جو تماشائی ہے نا وہ کہیں گے یہ آدمی کیا ہو گیا ہے, بولو پاگل ہو گیا, باولا ہو گیا. جو اصل گول تھا اس کو چھوڑ کے کسی نے اس کو دوسرا گول بتا دیا کہ یہاں